السلام علیکم جی، میں ہوں تریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں جو 8 فروری کو ہونے ہیں، اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کمپلین ہے، کوئی شکایت ہے کوریج کے دوران، تو اس حوالے سے الیکشن کوریج کے لیے میڈیا کمپلین اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری اس پر تفصیل آپ کو دیں گے کہ کس طرح اگر کسی صحافی کو کوریج کرتے وقت کوئی کمپلین ہے تو وہ کس طرح اس کی درخواست دے سکتا ہے، یا کس طرح وہ اپنی اپلیکیشن اپنی کمپلین کے خلاف دے سکتا ہے۔ اور پھر وہیں ساتھ ساتھ استحکام پاکستان کی پارٹی کے جو رہنما ہے سمسام بخاری صاحب، انہوں نے بڑی بات کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس جو پیپلز پارٹی کو چھوڑنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، سیاسی سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ ان کو پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کیا نقصان ان کو ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے؟ سیاسی نقصان ان کو ہو رہا ہے، جو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑنا بہت بڑی غلطی تھی۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کی رہنما ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے کچھ بیان دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر وہیں دوسری جانب عمران خان کو لے کر سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، جس میں انہوں نے بات کر دی کہ عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور ریاستی جو ادارے ہیں وہ کیوں عمران خان کے خلاف اتنا جو معاملات چل رہے ہیں، عمران خان کے خلاف اتنے سارے کیسز ہیں، تو وہ صرف اور صرف 9 مئی جو کی وجہ سے ہے، اور 9 مئی جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان پر اتنے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور عمران خان کو جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف 9 مئی کا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے جو عمران خان پر اتنے زیادہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک انہوں نے انکشاف کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سب سے پہلے ایک بات، آئندہ آنے والے عام انتخابات کو لے کر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں، تو سب اپنے حق کے لیے لازمی باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں، اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ ووٹ جس مرضی پارٹی کو ڈالیے، لیکن کل کو یہ نہیں کہ آپ شکایت اگر آپ آج ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کل کو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ ملک میں یہ حالات ہو گئے ہیں، کس پارٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا نتائج کی فکر نہیں کرنی، نتائج کی فکر کیے بغیر آپ نکلیں، 8 فروری کو ووٹ ڈالیں، جس پارٹی کو مرضی ووٹ ڈالیں، لیکن پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں آئندہ آنے والی جو حکومت ہے وہ کس کی بنے گی، پاکستان کی جو 5 سال آئندہ آنے والے 5 سال ملک کی بھاگ دوڑ ہے وہ کون سی پارٹی سنبھالے گی۔ تو لہٰذا 8 فروری کو باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، پاکستان کے مستقبل کو سنواریں۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے حوالے سے بات کریں تو وہی بات جو نون لیگ والوں کی جانب سے ہمیشہ سے کی جا رہی ہے، اپنے جلسوں میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ملک کو نواز دو۔ یہ اور ان کی جانب سے ایک آج کل کمپین چل رہی ہے باقاعدہ طور پر کالز کے تھرو، میاں نواز شریف کے وہ وائس ریکارڈ کر تو یہ ایک انہوں نے الیکشن کمپین کا طریقہ اپنایا ہے کہ لوگوں کو کالز کر کے اور جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ نون لیگ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالے۔ تو مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اچھے دن جلد واپس آئیں گے، سوچ اور وقت بدل رہا ہے۔ مزید انہوں نے بولا کہ پاکستان کو نواز دو نعرہ ہر بچے کی زبان پر آ چکا ہے۔ نواز شریف کی وعدوں کی تکمیل کی سچائی ملک کے ہر کونے کے بچے تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں ایک بار پھر مہنگائی میں کمی ہوگی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت الیکشن میں کامیابی کے بعد عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی قدم اٹھائے گی۔ یہ بات ہمیشہ مسلم لیگ نون والوں کی جانب سے کی جاتی ہے کہ سستا آٹا فراہم کریں گے۔ پچھلے 16 ماہ جو میاں نواز شریف نے حکومت کی، تب آپ ایک قوم کا حال دیکھ لیں کہ جو آٹا ایزیلی عوام کو میسر ہو رہا تھا، غریب عوام جا کے ایزیلی آٹے کا تھیلا لے رہی تھی، وہ اتنا ملک کا بیڑا غرق ہوا، ملک کے حالات ہوئے کہ غریب عوام آٹا لینے کو ترس رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کلپس اور تصاویر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ آٹا اگر عوام کو برائے نام دیا جا رہا تھا، لمبی لائن میں لگ کر اس کے بعد عوام کو آٹا لینا پڑ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال ہے، جو میں نے اپنے شہر میں بھی یہ دیکھا ہے حال کہ لوگوں کے ایک لمبی قطار میں لگنا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کے لوگوں کو آٹا ملتا تھا۔ اور وہ جو میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا کرنا پڑا، تو عوام کو
آٹا سستا کروں گا. تو یہ والی بات تو مسلم لیگ نون کرنا ہی چھوڑ دے کہ عوام کو آٹا سستا دیں گے. جو حال 16 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب ملک کا کر گئے تھے, عوام کو تو لگ پتا گیا تھا کہ آٹا ایک نہیں مل رہا تھا جو عوام کو ایزیلی دستیاب ہوتا تھا. جنرل سٹورز پر ہو گئے اور یہ سب جگہ پر عوام کو یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کا تھیلا مل جاتا تھا, لیکن ایک لمبی قطار وہ مہینوں وہ سلسلہ چلا آٹوں کو لے کر. اس کے علاوہ لائنز میں جو لوگ لگتے تھے تو کئی بزرگوں کا اس کے اندر انتقال ہوا. لیکن وہی بات اس کے بعد انہوں نے کی, ملک میں خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. عوام 8 فروری کو شیر کو ووٹ دے کر پاکستان کو نواز دو کے وعدے کی تکمیل کرے تاکہ ملک میں خوشحالی کا دور آ سکے. یہ جیسا کہ بھی میں نے کل بھی اپنے ویلوگ میں بولا کہ سارے لوگ اپنے جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف والے ہو گئے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ملک میں ایک دفعہ پھر مہنگائی ہے وہ جو کم کریں گے, ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے آئیں گے. تو مہنگائی ہوئی کس کی وجہ سے ہے یہ آج تک کوئی نہیں بتاتا کہ مہنگائی کس حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے. جو بھی آتا ہے وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے. کبھی کسی نے سوچا 76 سالوں میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا, ترقی کیوں نہیں کر رہا پاکستان, مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی آتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ مہنگائی کم کر دیں گے, ہوئی کیوں ہے یہ کوئی کیوں نہیں بتا رہا. اچھا جی, پھر وہیں ساتھ ساتھ جو استحکام پاکستان کے رہنما ہے شمشان بخاری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنا ان کی سیاسی غلطی تھی. مجھے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھے, اختلافات رکھتا اور الیکشن بھی نہ لڑتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہ چھوڑتا. یہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ مطلب بغض رکھنے والی بات انہوں نے کی ہے کہ اختلافات بھی رکھتا, الیکشن جو ہے وہ بھی نہ لڑتا, لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بات کر دی. شاید ان کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے, جس کے بعد انہوں نے یہ بات کر دی ہے. انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے. جب سے سیاست شروع کی ہے تب سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں الیکشن نہ لڑنا ہی بہتر فیصلہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. سیاست ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اور میں اپنے حلقے اور عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. مزید جو انہوں نے بولا, انہوں نے کہا کہ زندگی میں اتنی پولرائزیشن اور تقسیم کبھی نہیں دیکھی جیسے آج کے حالات ہوئے کھڑے ہیں ملک کے. تو اس پتہ سب کو ہے کہ ملک میں اس وقت چل کیا رہا ہے. ایک ہی پارٹی کو اتنی زیادہ سہولت کاریاں دی جا رہی ہیں, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اب یہ تو وہی حساب ہے کہ ریس میں اکیلا ہونے کے باوجود میاں نواز شریف نہیں وہ جیت پا رہے. باقی ساری پارٹیوں کو ایک دفعہ سائیڈ میں کر دیا گیا ہے, ریس میں اکیلے دوڑایا جا رہا ہے, تب بھی وہ جیت نہیں پا رہے. یہ حساب ہے میاں نواز شریف صاحب کا. تو پتہ سب کو ہے کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اتنی ون سائیڈڈ ایک پارٹی کو اتنی جو ہے سہولت دی جا رہی ہے, اس کے بعد عوام ان کو زبردستی ایکسیپٹ کروایا جا رہا ہے, لیکن عوام نہیں مان رہی. تو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو گرانے کے لیے, ایک پارٹی کے رہنما کو مائنس کرنے کے لیے اور ایک پارٹی کو الیکشنز میں جتوانے کے لیے اتنا سب کیا جائے. یہ سسٹم کی جانب سے اس کو اتنی زیادہ فیور دی جائے. اور وہ آئندہ آنے والے عام انتخابات جو 8 فروری کو ہونے, اس حوالے سے الیکشن کی کوریج کے لیے میڈیا کمپلین اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے اپلیکیشن جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے. تو تفصیلات کے مطابق نگران وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے الیکشن 2024 کی کوریج کے لیے مقامی اور بین الاقوامی صحافی اور میڈیا پرسن کی سہولت کے لیے میڈیا کمپلین اپلیکیشن کا افتتاح کیا. اس اپلیکیشن کے ذریعے آن لائن شکایات جو ہیں وہ درج کروائی جا سکتی ہیں, اور یہ جرنلسٹ کے جو جتنے بھی زیادہ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے یہ اپلیکیشن مددگار ثابت ہوگی, اور صحافی مسائل کی فوری اور مؤثر رپورٹنگ کر سکیں گے. جی اب وہی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو جو عمران خان صاحب کو لے کر انصار عباسی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ 9 مئی کے مقدمات سے ہے. اس سے پہلے عمران خان پر جب آپ دیکھ لیں, عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے اور میاں نواز شریف اور نون لیگ کے یہ ایز اپوزیشن پارٹی میں تھے تحریک انصاف 2018 سے پہلے, تو عمران خان پر کوئی ایک بھی مقدمہ نہیں تھا. یہ اقتدار میں آنے کے بعد, اقتدار سے اترنے کے بعد عمران خان پر 150 سے زائد کیسز بن گئے ہیں, اور اس سے پہلے کوئی کیس تھا ہی نہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے جب بشرا بی بی سے نکاح کیا تھا تب یہ کیس بنایا جاتا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا. عمران خان نے اس کے بعد جب اقتدار کے اندر تھے تب عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لی تھی, تو تب اس پر کیس کرتے ہیں. تو اپوزیشن پارٹی رہ کر عمران خان پر کیس کرتے, جیسے اقتدار سے اترے عمران خان پر 150 سے زائد عمران خان پر کیسز کر دیے گئے ہیں. عمران خان کو جو انہوں نے بات کی خطرہ سب سے زیادہ 9 مئی کے مقدمات ہیں, کیونکہ 9 مئی کے مقدمات کو ریاست بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے,
اور اس کی کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد جو ہیں وہ عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے۔ اور اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حملوں کی مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ مطلب کہ بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے ریاستی اداروں کی جانب سے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی اداروں پر حملہ ہوا ہے یہ عمران خان کی جانب سے کروایا گیا۔ یہ عمران خان کا پہلے سے پلان تھا۔ عمران خان نے لوگوں کو مائنڈ سیٹ کیا، لوگوں کو ورگلایا، اس کے بعد لوگوں سے حملہ کروایا۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے اور جو فوج ہے اور پولیس ہے اس کے پاس پہلے سے ماسٹر مائنڈ ثبوت عمران خان کے خلاف موجود ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے پہلے مرحلے کے مقدمات کے فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قائد تحریک انصاف کے خلاف نیب میں بھی ایک مقدمہ بنا رکھا ہے، نیا مقدمہ۔ پہلے نیب میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، توشہ خانہ کیس تھا۔ تو توشہ خانہ میں تو عمران خان کو سزا ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر اب ایک اور مزید نیب جو ہے وہ عمران خان پر کیس ڈال رہا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی واقعے کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان سب کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اور یہ بات تو اب یہ بہت بڑا انکشاف انصار عباسی صاحب نے بھی کر دی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ عمران خان کو پہلے سزا سنائی گئی تھی 10 سال کے لیے، پھر توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے عدت نکاح کیس میں 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ یہ ساری عمران خان کو سزا سنائی گئی، مطلب عمران خان ابھی کافی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہی ہے۔ ابھی مزید جو کہا جا رہا تھا، دعوے کیے جا رہے تھے کہ عمران خان کو سزائے موت سنائی جائے۔ پہلے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد عمران خان پر سائفر کیس کا جو کیس کی سماعت تھی وہ لٹکا کر آج نہیں تو کل اگلے ہفتے ڈیلے کر کے پہلے اس طرح عمران خان کے کیسز پر سماعت کی گئی اور جب سزا سنانے پہ تو پچھلے ہی ہفتے عمران خان کے سارے کیسز پر سماعت کی گئی اور فوراً ایک دن کے بعد دوسرے دن عمران خان کو سارے کیسز میں سزا سنا دی گئی۔ ابھی وہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی جو صاحب ہیں وہ بھی ملزم سے مجرم بن گئے عمران خان کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، عمران خان کا کیا مستقبل ہوگا، عمران خان کی قانونی جو جنگ ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ قانونی جنگ، اس کا مستقبل کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف پارٹی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی زیادہ کریوسٹی پیدا کر رہی ہیں۔ اور پھر وہی سازی یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان وہ جو ہیں وہ 1-1.5 سال کے لیے تو اندر لازمی رہیں گے۔ اس سے پہلے تو عمران خان کو کسی بھی کیس میں نہ ہی ضمانت مل سکتی اور نہ ہی یہ لوگ باہر آنے دیں گے۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔